حضرت یونس علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کیا گیا ہے۔ اب کی قوم کا نام قوم نینوا تھا جو موجودہ عراق کے علاقے میں آباد تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم بت پرستی میں مبتلا تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قوم کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا تھا۔ قوم نینوا کی گمراہی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت شروع کر دی تھی۔ وہ اپنے اعمال پر فخر کرتے تھے اور حق بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور برے اعمال سے باز آنے کی تلقین کی، لیکن قوم نے اب کی باتوں کو جھٹلایا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قوم سے ناراض ہونا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی ضد اور گمراہی سے بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے قوم کو آخری وارننگ دی کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، لیکن قوم نے مذاق اڑایا اور کہا کہ ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم سے ناراض ہو کر بغیر اللہ کا حکم لیے شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا سمندر کی طرف جانا۔ آپ شہر سے نکل کر ایک قریبی ساحل پر پہنچے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کچھ دیر بعد سمندر میں شدید طوفان آ گیا۔ کشتی کے مسافروں نے فیصلہ کیا کہ کسی کو سمندر میں پھینکنا پڑے گا تاکہ کشتی کا وزن کم ہو اور وہ ڈوبنے سے بچ سکے۔ قرعہ اندازی ہوئی اور ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ بالآخر اب کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ مچھلی کا حضرت یونس علیہ السلام کو نگلنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی وہیل کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لے لیکن انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے اور وہاں اپنی غلطی کا احساس کیا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ دیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے گہرے اندھیرے میں اللہ سے معافی مانگی اور ایک مشہور دعا پڑھی جو قرآن میں بھی ذکر کی گئی ہے۔ سورہ الانبیاء 87۔ ترجمہ: تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی اور مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں ساحل پر لے جا کر چھوڑ دے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ساحل پر آنا۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر چھوڑ دیا۔ اب کی حالت بہت کمزور تھی اور اب کی جلد خراب ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اب کے لیے ایک بیلدار درخت اگایا تاکہ اب سایہ حاصل کر سکیں اور جلد صحت یاب ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ایمان لانا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے پاس واپس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم ایمان لے آئی تھی۔ جب اب شہر چھوڑ کر گئے تھے تو قوم نے آسمان پر عذاب کے آثار دیکھے تھے اور خوفزدہ ہو کر اللہ سے معافی مانگ لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان پر عذاب نازل نہیں کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے گہرے اندھیرے میں اللہ سے معافی مانگی اور ایک مشہور دعا پڑھی جو قرآن میں بھی ذکر کی گئی ہے۔ سورہ الانبیاء 87۔ ترجمہ: تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی اور مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں ساحل پر لے جا کر چھوڑ دے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ساحل پر آنا۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر چھوڑ دیا۔ اب کی حالت بہت کمزور تھی اور اب کی جلد خراب ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اب کے لیے ایک بیلدار درخت اگایا تاکہ اب سایہ حاصل کر سکیں اور جلد صحت یاب ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ایمان لانا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے پاس واپس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم ایمان لے آئی تھی۔ جب اب شہر چھوڑ کر گئے تھے تو قوم نے آسمان پر عذاب کے آثار دیکھے تھے اور خوفزدہ ہو کر اللہ سے معافی مانگ لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان پر عذاب نازل نہیں کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا سبق۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمیں کئی اہم سبق دیتا ہے۔ ایک، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ دو، مشکلات میں صبر اور دعا کا سہارا لینا چاہیے۔ تین، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔
4. तौबा और इस्तिग़फ़ार की अहमियत को समझना चाहिए। कुरान में हज़रत यूनुस अलैहि अस्सलाम का जिक्र। हज़रत यूनुस अलैहि अस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर आया है, जैसे सूरा उल साफ़त, सूरा अल अंबिया, सूरा यूनुस, सूरा उल कलम। नतीजा, हज़रत यूनुस अलैहि अस्सलाम का वाक़या सब्र, तौबा और अल्लाह की रहमत की अहमियत को उजागर करता है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अगर हम अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ करें और अपनी गलतियों का एतराफ़ करें तो अल्लाह ताला हमारी दुआ ज़रूर कबूल करता है।